نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اس سے پہلے صحیح البخاری کے متعلق 10 عنوان پر بلکہ 9 عنوان پر ہم بات کر چکے ہیں۔ آج 10واں ہمارا درس وہ صحیح بخاری کی ترتیب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجامع الصحیح کو انتہائی مہذب اور مرتب انداز میں کرنے کے ساتھ ساتھ ترتیب کو بھی ملحوظ رکھا ہے۔ ترتیب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو مقدمہ فتح الباری میں شیخ الاسلام ابو حفص عمر البلقینی رحمہ اللہ کے حوالہ سے الجامع الصحیح کی ترتیب بیان کی ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس عظیم کتاب کی ترتیب کس اعتبار سے رکھی اور ما قبل اور ما بعد کے ساتھ کس طرح انہوں نے ربط و تعلق مضبوط رکھا ہے۔ صحیح البخاری ایک ایسی کتاب ہے جس پر صحیح اور جامع دونوں صفات کا اطلاق ہوتا ہے۔ جامعیت کا عالم تو یہ ہے کہ یہ شریعت کے تمام علوم و فنون کو شامل ہے، جیسے عقائد، عبادات، جہاد و غزوات، آداب و معاملات اور سیر و اخلاقیات، حدود و تعزیرات، تفسیر و فضائل، طب، رقاق اور توحید جیسے 54 علوم اور فنون پر یہ عظیم کتاب مشتمل ہے۔ اس میں ملکی سیاسی قوانین کے علاوہ روزمرہ کے ضروری معاملات وہ بھی واضح دلائل کے ساتھ استنباط کیے گئے ہیں۔ الغرض اللہ کی کتاب قرآن کے بعد صحیح البخاری ایک ایسی عظیم کتاب ہے جو دین اور دنیا کے تمام معاملات بڑے آسان انداز میں حل کرتی ہے اور ہمیں پیش کرتی ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز بدء الوحی سے کیا، کیونکہ اسلام کی بنیاد اسی پر ہے، اور وحی کی دونوں اقسام وحی مطلوب اور غیر مطلوب میں عملی اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ جس طرح وحی مطلوب پر عمل کیا جاتا ہے، اسی طرح غیر مطلوب بھی اسی طرح حجت اور دلیل اور قابل عمل ہے۔ بدء الوحی کے بعد آگے امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الایمان لائے ہیں، کیونکہ وحی پر ایمان لانے ہی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ پھر کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم لائے، کیونکہ ایمان کے تقاضوں کو سمجھنے کے لیے علم کی اشد ضرورت ہے، اور پھر علم کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس پر عمل بھی کیا جائے۔ تو عملی میدان میں سب سے اہم عبادات ہیں، تو عبادات کی بجا آوری کے لیے باطنی طہارت کے ساتھ ساتھ ظاہری طہارت کا ہونا بھی لازمی ہے۔ باطنی طہارت عقائد کی تو کتاب الایمان کے ذریعے امام بخاری نے کر دی، اب ظاہری طہارت کے لیے کتاب الوضو، کتاب الغسل، کتاب الحیض اور کتاب التیمم قائم کر کے ان کے متعلقہ بھی احکام اور مسائل بڑی تفصیل سے بیان کر دیے۔ ان کے بعد عبادات کی باری آتی ہے، تو عبادات کا جب سلسلہ شروع ہوا، عبادات ہیں 2 قسم کی۔ ایک عبادات وہ ہیں جن کا اجر و ثواب کا پیمانہ بیان کر دیا گیا ہے، اور دوسری وہ قسم ہے جن کے اجر و ثواب کا پیمانہ بیان نہیں کیا۔ جن کے اجر و ثواب کا پیمانہ بیان کیا ہے ان میں سے کچھ بدنی عبادات ہیں۔ بدنی عبادت میں سے صلاۃ نماز ہے، اس کے لیے کتاب الصلاۃ امام بخاری نے قائم کیا، اور کتاب الصلاۃ کے اندر نماز کے متعلقہ جتنے بھی احکام تھے وہ بڑی تفصیل سے بیان کر دیے، اور عین نبوی نماز کا پورا نقشہ انہوں نے اپنے الجامع الصحیح کے اندر بیان کر دیا۔ اور کچھ معاملات مالی ہوتے ہیں، مالی معاملات کو بیان کرنے کے لیے کتاب الزکوٰۃ کا اہتمام کیا، اور زکوٰۃ کے تمام احکام اور مسائل بیان کر دیے۔ پھر تیسری قسم بدنی اور مالی عبادت جو ملی جلی ہوتی ہے، جیسے حج اور عمرہ،
ان کے احکام بیان کرنے کے لیے کتاب العمرہ اور کتاب الحج بیان کیا، اور حج اور عمرے کے بعد چونکہ بیت اللہ اور مکہ کے فضائل تو ساتھ آ ہی جاتے ہیں، البتہ مدینہ کے فضائل رہتے تھے تو ساتھ ہی کتاب فضائل مدینہ بیان کر کے مدینہ کے فضائل بھی ساتھ بیان کر دیے۔ پھر ان عبادات کا بھی ذکر کیا جن کا پیمانہ اجر و ثواب کا مقرر نہیں کیا گیا، اگر انہیں پورے آداب و شرائط سے ادا کیا جائے تو اللہ کے ہاں بلا حد و حساب اجر ملے گا، جس طرح کہ صوم روزہ ہے۔ اس کے لیے کتاب صوم سے لے کر کتاب اعتکاف تک بڑے تفصیل کے ساتھ سارے احکام امام صاحب نے بیان کر دیے۔ عبادات کے بعد معاملات کا سلسلہ شروع فرماتے ہیں، خصوصاً وہ معاملات جن کا تعلق انسانی معیشت کے ساتھ ہے۔ اس کے لیے کتاب البیوع سے لے کر کتاب الوصایا تک کے عنوان قائم کر کے بہت سارے احکام اور مسائل جو اس کے متعلقہ تھے وہ بیان کر دیے۔ پھر بین الاقوامی معاملات کو زیر بحث لائے ہیں، اور سرکشوں کی سرکوبی کے لیے کتاب الجہاد اور جہاد سے حاصل ہونے والا مال غنیمت اور مال فیع، اس کی تقسیم، جزیہ کے احکام، یہ تمام کی تمام وضاحت سے بیان کر دیے۔ پھر اسلام دشمن کو دعوت اسلام پیش کرنے کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ماننے والے اور آسمانی کتابوں کے فضائل و مناقب، یہ تمام چیزیں بیان کر دی، اور انبیاء کا اور صحابہ کرام کا تعلیمات کا جو طریقہ کار تھا وہ بھی بیان کر دیا۔ آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب قرآن مجید، اس کی تفسیر وہ بھی امام بخاری نے بڑی تفصیل کے ساتھ کتاب و تفسیر قائم کر کے تفسیری احکام اور مسائل بیان کیے، اور ساتھ ہی فضائل قرآن کا سلسلہ شروع کر کے قرآن کی فضیلت، مرتبہ اور مقام بھی واضح کیا۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ آئلی قوانین اور اس کے نظام کو بیان کرنے کے لیے اس طرف اپنا رخ موڑتے ہیں، چنانچہ کتاب و نکاح سے لے کر کتاب و نفقات تک تمام احکام اور مسائل بیان کر دیے۔ نکاح اور نفقات اور اس دوادی زندگی میں خوردنی اشیاء کا بھی بنیادی تعلق ہے۔ تو پھر اس کے بعد کتاب الاطعمہ اور کتاب الاشربہ، کھانے پینے کے احکام اور مسائل، حلال اور حرام کھانے پینے کون سے ہیں اور حرام کون سے، ان کی تفصیل کے لیے بھی تمام احکام درج کر دیے۔ اور کھانے پینے کے اندر بسا اوقات افراط و تفریط ہو جاتی ہے، کمی بیشی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو طرح طرح کے امراض لاحق ہو جاتی ہیں، تو پھر کتاب المرض اور کتاب الطب کے احکام اور مسائل بھی بیان کر دیے۔ اس کے بعد مہذب قومیں کھانے پینے کے ساتھ ساتھ اپنی سطر پوشی کے کو بڑی اہمیت دیتی ہیں، اس کے لیے کتاب اللباس، لباس کے متعلقہ احکام بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے، اور کتاب اللباس کے بعد معاشرے میں اخلاقیات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس کے لیے کتاب الادب اور کتاب الاستئذان کے ابواب قائم کر کے ان کے احکام اور مسائل بیان کیے۔ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد، اللہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پہلے حقوق العباد بیان کیے، حقوق العباد کے بعد اب اللہ کے ساتھ ربط و تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اس کے لیے کتاب الدعوات اور کتاب الرقاق، دل کو نرمانے والی، جن کو سن کر دل کے اندر رقت پیدا ہوتی ہے، فکر آخرت پیدا ہوتا ہے، یہ احادیث اور اس کے بارے میں بڑی تفصیلی چیزیں بیان کر دی۔ اور اسی طرح کتاب القدر، کتاب الایمان والنذور، ان کو بھی بیان کر دیا۔ معاشرتی زندگی میں حقوق و فرائض کی پابندی بہت ضروری ہے، اس کے لیے کتاب الفرائض، کتاب الحدود، کتاب الدیات کو بھی بیان کیا، تاکہ ہر انسان اپنے حقوق و فرائض کے دائرہ میں محدود رہے اور امن و امان والا معاشرہ تشکیل پائے۔ بعض جرائم پیشہ لوگ سرکشی میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، وہ معاشرتی امن و سکون کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے ان کو سخت سزا کے بغیر ان کا کوئی درست ہونے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو اس کے لیے کتاب الاستتابۃ المرتدین والمعاندین وقتالہم، اور اسی طرح کتاب اس کے متعلقہ دیگر احکام بیان کر دیے۔ البتہ بسا اوقات انسان کسی مجبوری کی وجہ سے
کوئی کلمہ کفر، کوئی اسلامی تعلیمات کے خلاف بات بھی کہہ بیٹھتا ہے، اس کے لیے کتاب الاکراہ قائم کر دیا۔ انسانی معاشرے میں طرح طرح کے فتنے واقع ہوتے ہیں، جیسے جس کے اندر انسان پھر ہیلا سازی کو تلاش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے پہلو کو بچایا جائے۔ یہ انسان کے اندر کمزوری ہے، اپنے مفادات کے لیے، اپنے خاندان برادری کے لیے کوئی ہیلا سازیاں سوچتا ہے۔ تو اس کے لیے کتاب الحیل، جھوٹے خواب گڑنا، غلط تعبیرات اور اس جیسے جو فتنے تھے ان کو ختم کرنے کے لیے کتاب الحیل، کتاب التعبیر اور کتاب الفتن کو قائم کیا۔ معاشرے کے نظام کو منظم اور مرتب کرنے کے لیے حکومت کا ہونا بھی ضروری ہے، اس کے لیے کتاب الاحکام بیان کیے، اور اسی طرح معاشرے میں مختلف نظریات اور تحریفات کا جائزہ لینے کے لیے کتاب اخبار احاد کو بیان کیا گیا، اور باطل تحریفات سے بچانے کے لیے کتاب الاعتصام بالکتاب و سنہ اس کو قائم کیا گیا، اور آخر کتاب میں توحید باری تعالیٰ کو واضح کرنے کے لیے اور باطل فرق کا رد کرنے کے لیے کتاب و توحید کو قائم کیا۔ عقیدہ توحید کو واضح کیا گیا ہے، اور جتنے بھی باطل نظریات تھے توحید کے متعلق غلط قسم کی روشیں لوگوں نے داخل کی، غلط قسم کی باتیں داخل کر دی، ان تمام کا خوب اچھی طرح رد بھی کر دیا۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز بدل وحی سے کیا اور اختتام کتاب و توحید پر کیا۔ کتاب کیونکہ توحید اصل وحی ہے، وحی کی اصل وہ توحید ہی ہے، اور وحی کا ثمرہ جو وہ توحید ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو عملی تقاضے تھے ان کو بھی بیان کر دیا ہے۔ اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ کی عظیم کتاب، اس کو ترتیب بھی انتہائی حسن، انتہائی خوبی، ماں قبل اور ماں بعد کے ساتھ ربط اور تعلق بھی بڑا آسان انداز میں کیا ہے۔ صحیح البخاری کے متعلقہ ایک اور اہم بحث وہ ہے صحیح البخاری کے نسخہ جات۔ ویسے تو امام بخاری کے بہت سارے شاگرد ہیں جنہوں نے ان سے یہ کتاب سماعت کی ہے، جس طرح کہ ان کے شاگرد رشید حافظ فربری فرماتے ہیں کہ الجامع صحیح کو 90,000 اہل علم نے امام بخاری سے براہ راست سنا ہے۔ دیکھیے مقدمہ فتح الباری صفحہ نمبر 686۔ لیکن ہم تک جو صحیح البخاری کے نسخے متصل سند سے پہنچے ہیں وہ صرف 4 ہیں، جن کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، حافظ فربری کا نسخہ۔ حافظ فربری، ان کی کنیت ابو عبداللہ، نام محمد بن یوسف بن مطر بن صالح بن بشر فربری ہیں۔ یہ امام بخاری کے بہت قریبی تلامذہ اور شاگردوں میں سے ہیں، جنہوں نے 2 مرتبہ امام بخاری سے یہ الجامع صحیح کتاب سنی ہے، تحریر کی ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک پوری کی پوری کتاب اہتمام کے ساتھ 2 مرتبہ، ایک مرتبہ ان سے بخارا شہر میں اور دوسرا فربر میں 2 مرتبہ یہ سماع کیا ہے۔ تو چونکہ علامہ فربری نے یہ احادیث کو مرتب اور مدون کرنے کے اندر انتہا درجے کی محنت اور کوشش کے ساتھ کی ہے، اس لیے ہمارے پاک و ہند میں اور دیگر ممالک کے اندر یہ فربری کا نسخہ یہی مشہور معروف ہے اور یہ متداول ہے۔ نمبر 2، حافظ نصفی کا نسخہ۔ ان کا نام ابراہیم بن معقل بن حجاج نصفی، انہوں نے امام بخاری سے براہ راست سماع کیا ہے، لیکن انہوں نے مکمل الجامع صحیح کا سماع نہیں کیا، بلکہ چند اوراق ان سے رہ گئے تھے، اس لیے ان کا نسخہ کوئی ناقص سمجھا جاتا ہے، اور اسی نقص کی وجہ سے اس کو زیادہ شہرت نہیں حاصل ہو سکی۔ تیسرا نسخہ حافظ نسوی کا ہے۔ حافظ نسوی، ان کا نام حماد بن شاکر نسوی ہے، انہوں نے بھی خود امام بخاری رحمہ اللہ سے سماع کیا ہے، لیکن کچھ مقامات کا سماع ان سے رہ گیا تھا جو براہ راست امام بخاری سے سماع نہیں کر سکے۔ ان کو نقل کرنے والا بھی ان سے صرف آگے ایک ہی آدمی ہے، یہی وجہ ہے اس کو بھی زیادہ پذیرائی نہیں مل سکی۔ ایک تو کچھ حصہ انہوں نے براہ راست امام بخاری سے سماع نہیں کیا، دوسرا آگے اس کو سے بھی نقل کرنے والا صرف ایک ہی آدمی ہے۔ نمبر 4،
نسخہ بزدوی، امام بزدوی کا نسخہ ہے۔ ان کا مکمل نام ابو طلحہ منصور بن محمد بن علی بزدوی ہے، جن کی وفات 329 ہجری میں ہوئی، یعنی امام بخاری کے شاگردوں میں سے آخر میں وفات پانے والے شاگردوں میں سے ہیں۔ اس کو بھی صرف ایک آدمی آگے بیان کرنے والا ہے، اس لیے اس کو بھی زیادہ شہرت نہیں مل سکی۔ ان 4 نسخوں میں سے علامہ فربری کا جو پہلے نمبر پر بیان کیا ہے اس کو یہ شہرت حاصل ہوئی ہے۔ مشرق مغرب تمام علاقوں کے اندر یہی متداول نسخہ اب چل رہا ہے۔ وجہ یہی ہے، ایک تو انہوں نے اخلاص، دوسرا بڑی محنت اور ذوق، اور 2 مرتبہ، 1 مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ ابتدا سے لے کر انتہا تک صحیح بخاری کا سماع کیا ہے۔ تو جو آدمی جس کے اندر اخلاص ہو، محنت ہو اور محنت کا رخ بھی سیدھا ہو تو نتیجہ اللہ کی طرف سے ضرور اس کو ملتا ہے، ثمرہ اس کا ضرور ملتا ہے۔ باقی جو نسخہ جات تھے ان کے اندر یہ کمیاں تھیں کہ انہوں نے کچھ حصہ اگرچہ چند ابواب کی شکل میں تھا، انہوں نے براہ راست امام صاحب سے سماع نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان کو یہ پذیرائی حاصل نہ ہو سکی۔ اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس بھی ہے کہ جو آدمی اپنے اساتذہ کے چند ایک دروس بھی فراموش کر دیتا ہے، اس کو وہ کامیابی نہیں ملتی جو تمام کے تمام اسباب کو باقاعدگی سے حاصل کرنے والا ہے۔ تو علامہ فربری نے پوری کی پوری الجامع الصحیح کو ابتدا سے انتہا تک بار بار امام صاحب سے سماع بھی کیا اور اس کو تحریر بھی کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب پوری دنیا کے اندر انہی کا نسخہ ترتیب دیا ہوا چل رہا ہے، اور باقیوں کے وہ اب لائبریریوں کی زینت تو ہیں لیکن متداول طور پر وہ نسخے نہیں ہیں۔ صحیح البخاری کے تعارف کی ہماری آخری بحث وہ ہے صحیح البخاری کے حواشی اور تشریحات۔ امام بخاری کے الجامع صحیح کو یہ مرتبہ اور مقام حاصل ہے کہ ہر دور میں ان کی اس عظیم کتاب پر اہل علم کام کرتے رہے ہیں، اور اس پر حواشی، شروحات اور مختلف انداز کے اندر اس پر کام کیا گیا ہے، اور اس قدر ان کے حواشی لکھے گئے ہیں کہ جن کو شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو جو حواشی اور شروحات کا ہمیں علم ہو سکا ہے یا وہ منظر عام پر آ چکے ہیں، ان کی تعداد 200 سے بھی زیادہ ہے۔ 200 سے زیادہ وہ ہیں جو چھپ کر منظر عام پر آ چکے ہیں، اور جو قلمی نسخے کی شکل میں ہے یا ان کو پرنٹ کی شکل میں چھاپا نہیں گیا یا ان کے اندر کوئی نقص رہ گیا ہے، ان کی تعداد الگ ہے۔ کچھ کا تعارف آپ کے سامنے مختصر انداز میں کیا جاتا ہے کہ تاکہ آپ اگر صحیح البخاری کی شروحات دیکھنا چاہیں اور اس کا تفصیلی مطالعہ کرنا چاہیں تو وہ آپ کے لیے وہ رہنما بنے گی۔ ویسے ہم تو ذرا بہت زیادہ تفصیل نہیں بلکہ متوسط انداز کے اندر بخاری کا جو تدریس کے اندر انداز اختیار کریں گے، تو البتہ عربی میں اور اردو میں جو اس کے جو شروحات ہیں ان چند ایک کا تعارف آپ کو کروا دیتے ہیں۔ نمبر 1، فتح الباری۔ یہ عظیم شرح شیخ الاسلام حافظ ابو الفضل احمد بن علی بن حجر العسقلانی، حافظ بن حجر رحمہ اللہ کے نام سے جو مشہور ہیں، جن کی وفات 852 ہجری میں ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ امام حافظ بن حجر رحمہ اللہ کی فتح الباری کے بارے میں فرماتے ہیں، لا ہجرت بعد الفتح، کہ جس طرح فتح مکہ کے بعد ہجرت کا سلسلہ ختم ہے، اسی طرح فتح الباری کے بعد بخاری کی شرح کا سلسلہ ختم کا معنی جس طرح مکہ فتح ہونے کے بعد اب ہجرت کی ضرورت نہ رہی، فتح الباری کے بعد اب مزید کسی اور شرح کی ضرورت نہ رہی۔ یہ الگ بات ہے کہ علماء نے اپنے اپنے انداز میں کام کیا، لیکن جس نے بھی کام کیا ہے وہ تمام کے تمام فتح الباری اس نے سامنے رکھی ہے۔ علامہ ابن خلدون اپنی تاریخ کے مقدمہ میں فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری کی مکمل شرح لکھنا یہ امت پر ایک قرض ہے۔ اس کے جواب میں علامہ سخاوی نے فرمایا تھا، یہ قرض فتح الباری کی شکل میں اتارا جا چکا ہے، پورا ہو چکا ہے۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے اس شرح کا آغاز 817 ہجری میں کیا اور 842 ہجری کے اندر اس کی تکمیل کی۔
تو یہ اس کے جو قلمی نسخے ہیں وہ مختلف لائبریریوں کے اندر اب بھی موجود ہیں، جیسے برلن، پیرس، اور اس طرح مکتبہ سلیمانیہ پشاور میں، اور اس طرح رامپور میں، ان تمام کے اندر ان کے قلمی نسخے بھی ابھی موجود ہیں۔ دوسرے نمبر پر حدیث الساری مقدمہ فتح الباری، یہ بھی حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے ایک ضخیم جلد کے اندر صحیح بخاری کے متعلقہ یہ ایک مقدمہ لکھا ہے، جس کے اندر صحیح بخاری کو سمجھنے کے لیے، اس کے تعارف کے لیے امام بخاری اور صحیح بخاری کے متعلقہ بہت ساری علمی معلومات بیان کی ہیں۔ تو ان کی اہمیت کے پیش نظر اب فتح الباری کے ساتھ ہی اس کو چھاپ دیا جاتا ہے۔ فتح الباری کے ساتھ ہی ایک جلد کی شکل میں یا 2 جلدوں کی شکل کے اندر یہ حدیث الساری کے نام سے یہ اب اس کو پرنٹ کے چھاپا جاتا ہے، اور یہ اصل کے اندر حافظ بن حجر نے الگ سے صحیح بخاری کا مکمل تعارف کے لیے لکھی تھی۔ نمبر 3 عمدۃ القاری، علامہ بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد بن موسیٰ العینی الحنفی، ان کی یہ عظیم کتاب ہے جن کی وفات 855 ہجری میں ہے۔ یہ 10 جلدوں پر مشتمل ہے۔ علامہ عینی نے اس کا آغاز 821 ہجری میں کیا اور 847 کے اندر اس کا 1/3 حصہ مکمل کیا۔ پھر فتح الباری چونکہ منظر عام پر آ چکی تھی تو پھر انہوں نے فتح الباری سے کافی استفادہ کیا ہے۔ بعض اوقات تو فتح الباری کے ورقوں کے ورقے ہی وہ درج کر دیتے ہیں۔ بہرحال معانی اور بیان اور بدی اور اس طرح کے دیگر جو فنون ہیں انہوں نے رکن الدین کی شرح سے لیے ہیں۔ تو علامہ عینی کی یہ شرح امام بخاری کا مطلب کو واضح کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے ایک اچھی بہترین شرح ہے، اور البتہ فتح الباری جیسی اس کو شہرت حاصل نہیں ہو سکی۔ نمبر 4 ارشاد الساری، یہ علامہ شہاب الدین احمد بن محمد بن ابی بکر الخطیب العسقلانی کی ہے، جو 923 ہجری کے اندر جن کی وفات ہے۔ اس میں شرح اور متن کا آپس کے اندر امتزاج، آپس کو اس طرح ملایا گیا ہے کہ بعض جگہ متن اور شرح کا الگ کرنا، اس کا فرق کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس شرح میں مشکلات کا حل، یعنی مشکل الفاظ، مشکل عبارات، اس کا حل بڑے اچھے انداز میں کیا ہے۔ محمل اور مبہم چیزوں کی وضاحت وہ بھی انہوں نے کی ہے۔ مثلا کسی راوی، کسی متن کے اندر صحابی کا نام مجمل تھا، اس کی وضاحت کرنا، کسی کی کنیت ہے اس کا نام ہے تو اس کی کنیت، ان چیزوں کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کا درس دینے کے لیے یہ ایک اچھی شرح ہے۔ یہ کتاب بولاک، قاہرہ، دہلی اور لکھنؤ اور جون پور سے اور اس طرح فارس میں یہ کئی دفعہ چھپ چکی ہے۔ نمبر 5 تحسیر القاری، علامہ نور الحق بن مولانا عبدالحق محدث دہلوی، جن کی وفات 1073 ہجری میں ہے۔ یہ ان کی کتاب ہے جو 6 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ اصل کے اندر فارسی زبان میں ہے۔ یہ شرح ہندوستان کے شہر لکھنؤ سے 1305 کے اندر 5 جلدوں میں بھی چھپی ہے۔ نمبر 6 حل صحیح بخاری، یہ مولانا احمد علی سہارنپوری، جن کی وفات 1298 ہجری میں ہے۔ اس کتاب کی بنیاد اصل کے اندر نسخہ عتیقہ پر ہے، جو انہوں نے سید نذیر حسین محدث دہلوی سے عاریۃً لیا تھا، تو یہ ان کی شرح کی زیادہ بنیاد اسی پر ہے۔ مولانا احمد علی نے صحیح بخاری کے یہ شرح عینی اور دیگر کتب سے اول سے لے کر آخر تک انہوں نے لکھی ہے، اور حنفی مذہب کی تائید اس کے اندر کافی انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ نمبر 7 عون الباری، یہ علامہ نواب صدیق الحسن خان، جن کی وفات 1307 ہجری میں ہے۔ یہ ان کی کتاب زبیدی کی تجرید الصحیح کی عربی شرح ہے، جو 1984 میں دارالرشید سے 5 جلدوں کے اندر چھپی ہے، اور یہ بولاک میں 1297 ہجری میں اور 1299 اور 1307 ہجری میں بھوپال سے بھی چھپی ہے۔ نمبر 8 حل صحیح بخاری، یہ مولانا سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ، جن کی وفات 1320 ہجری ہے۔
یہ ان کی کتاب ہے۔ یہ نسخہ بہت قدیم اور واضح خط میں لکھا ہوا ہے اور یہ 30 جلدوں پر مشتمل ہے۔ کئی ایک اساتذہ شیوخ نے دوران درس و تدریس اس پر حواشی اور نکات بھی لکھے ہیں۔ نمبر 9 لامع الدراری، یہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ جن کی وفات 1323 ہجری میں ہے۔ یہ اس کے ساتھ مولانا زکریا کاندھلوی انہوں نے بھی اس کے ساتھ ان کی کچھ تعاون اس کے اندر شامل ہے۔ نمبر 10 مختصر صحیح الامام بخاری، یہ علامہ ناصر الدین البانی جن کی وفات 1420 ہجری میں ہے۔ یہ ان کی کتاب ہے۔ اس کے اندر انہوں نے سندوں اور تکرار کو حذف کر کے اختصار کیا ہے۔ یہ مکتبہ المعارف الریاض سے 1422 ہجری کے اندر 4 جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ نمبر 11 فیض الباری، مولانا انور شاہ کاشمیری جن کی وفات 1938 میں ہے۔ یہ 4 جلدوں میں ان کی یہ کتاب ہے۔ نمبر 12 تیسیر الباری، مولانا وحید الزمان، اردو ترجمہ انتہائی سلیس انداز میں اور ساتھ بعض جگہوں پر مختصر نوٹ بھی دیے ہیں اور بعض جگہوں پر اس کا حل بھی بیان کیا ہے۔ نمبر 13 صحیح بخاری، مولانا داؤد راز دہلوی جو اردو زبان میں 8 جلدوں میں ہے۔ بہت اچھا بہترین ترجمہ اور حواشی بھی بہت مفید ہیں اور متعدد بار یہ چھپ چکی ہے۔ نمبر 14 مختصر صحیح بخاری اردو میں، یہ ابو العباس زین الدین احمد بن عبداللطیف الزبیدی کی اردو شرح متعدد بار چھپ چکی ہے۔ نمبر 15 انوار الباری، انور شاہ کاشمیری اور دیگر علماء کے دروس کا یہ مجموعہ ہے جو 9 پاروں تک چھپا ہے، یعنی 9 پارے اس کے چھپے ہیں، باقی نہیں چھپ سکے۔ نمبر 16 کشف الباری، مولانا سلیم اللہ خان ان کی یہ بہت عظیم کتاب ہے جو ان کے شاگردوں نے ان کے دروس کو اور مزید اس کے اندر اضافہ کر کے اس کو تیار کیا ہے۔ تو یہ کافی حد تک چھپ چکی ہے، لیکن اس کے اندر ایک کمی ہے کہ ترتیب نہیں ہے، درمیان کے اندر بعض حصے اس کے اندر مفقود ہیں۔ مثلا کوئی باب چل رہا ہے درمیان کے اندر، کوئی پوری کی پوری کتاب نہیں، اس کو چھوڑ کر پھر آگے، تو اس کو اس طرح چھوڑ کر بعد یہ ایک ہے اس کے اندر کمی۔ اگر ترتیب سے تمام کو اگر مرتب انداز میں کر دیا جائے تو یہ بہت اچھی کاوش ہے۔ نمبر 17 کنز المتواری، مولانا محمد زکریا کاندھلوی کے یہ دروس کو ان کے تلامذہ نے مرتب کیا ہے اور 24 جلدوں میں یہ عربی زبان کے اندر چھپ چکی ہے۔ نمبر 18 نعمت الباری، مولانا غلام رسول سعیدی بریلوی ان کی یہ تقریباً 16 جلدوں کے اندر نعمت الباری یہ چھپی ہوئی ہے۔ نمبر 19 توفیق الباری، پروفیسر ڈاکٹر عبد الکبیر محسن انہوں نے یہ فتح الباری کا اردو میں ترجمہ کیا ہے اور دیگر شروحات کے فوائد بھی ساتھ مد نظر رکھے ہیں۔ فتح الباری خصوصی طور پر اس کا ترجمہ، اس کے ساتھ ساتھ دیگر شروحات کے فوائد بھی، اور یہ 11 جلدوں میں چھپ چکی ہے۔ نمبر 21 انعام الباری، مفتی محمد تقی عثمانی کی 7 جلدوں میں یہ کتاب الجزیہ تک چھپی ہوئی ہے۔ نمبر 21 شرف الباری، مولانا منیر احمد منور جنہوں نے 2 جلدوں کے اندر بڑے اختصار کے ساتھ یہ کتاب تیار کی ہے۔ نمبر 22 ارشاد القاری الی نقد فیض الباری، مولانا حافظ محمد گوندلوی اور حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کی یہ 4 جلدوں کے اندر چھپ چکی ہے۔ اور نمبر 22 ہدایت القاری، شیخ حافظ عبدالستار حماد حافظہ اللہ ان کی اردو کے اندر 10 جلدوں کے اندر یہ کتاب تیار کی ہوئی ہے۔ 2017 کو دارالسلام کی طرف سے اس کو چھاپا گیا ہے۔ تقریباً اردو جتنی بھی شروحات ہیں، ترجمہ شروحات، ان تمام سے یہ بہت اچھی ممتاز ہے، ترجمے کے اعتبار سے، مسائل و احکام کے اعتبار سے اور اپنی جامعیت کے اعتبار سے، اور پرنٹ بھی بہت اچھا خوبصورت ہے۔ تو اس لیے تمام کتابوں میں سے جو اردو زبان میں ہیں ان میں عامی لوگوں کے لیے پڑھنے کے لیے اور اہل علم کے لیے بھی یہ ہدایت القاری انتہائی مفید ہے۔ تو
یہ شیخ محترم کی 16 سالہ محنت کی ایک کاوش ہے، جنہوں نے بڑی لگن کے ساتھ، بڑے ذوق شوق اور محنت کے ساتھ اس کو تیار کیا ہے۔ تو جو ساتھی جو کتاب اس کو مناسب لگے یا اس کو آسانی سے دستیاب ہو سکے تو صحیح البخاری کی تدریس کے دوران، پڑھنے کے دوران وہ اس کو مد نظر رکھے۔ اگر فتح الباری کو مد نظر رکھے گا تو کیا ہی بات ہے، اگر کسی اردو شرح کو رکھ لے تو اس کے لیے بھی اس کو کافی فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے صحیح البخاری کا جو تعارف تھا وہ مکمل ہوا، یعنی مبادیات ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ پہلے ہم نے امام بخاری کے حالات، اس کے بعد ان کی الجامع صحیح کا تعارف کچھ دروس کے اندر بیان کیا ہے۔ آئندہ سے ہمارا انشاءاللہ العزیز صحیح البخاری کے دروس شروع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں امام بخاری کے منہج پر چلنے کی، اسی طرح اخلاص سے، محنت اور کوشش سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس محنت شاقہ کے ساتھ انہوں نے یہ عظیم کتاب مرتب کی ہے، ہمیں بھی اسی طرح اس کو ذوق اور شوق سے پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، پھر آگے ابلاغ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔